دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی فلم کی جو ذہن کے ہر دروازے کو کھول دیتی ہے، جہاں ہر کردار ایک راز ہے اور ہر منظر کے پیچھے چھپا ہے ایک خوفناک سچ۔ فلم کا نام ہے چکر اویم دی ٹریپ، یعنی ایک ایسا جال جس میں پھنسنے والا باہر نہیں نکل پاتا۔ یہ کہانی ہے ایک ایماندار پولیس افسر کی جو ایک پراسرار قتل کی گتھی سلجھانے نکلتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ خود اسی جال میں قید ہو جاتا ہے۔ کہانی کی شروعات ایک پراسرار رات سے ہوتی ہے۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں ایک خوبصورت جوان عورت پریا اپنے گھر میں مردہ پائی جاتی ہے۔ دروازہ اندر سے بند، کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا، اور میز پر ایک آدھا بھرا ہوا گلاس، جیسے کسی نے اجلت میں کچھ چھوڑ دیا ہو۔ پولیس موقع پر پہنچتی ہے، مگر ہر چیز ایک پہیلی لگتی ہے۔ اس کیس کی ذمہ داری دی جاتی ہے انسپکٹر ستیا اجے کو، جو ایک نہایت ہوشیار مگر سنجیدہ مزاج کا افسر ہے۔ ستیا نے اپنی زندگی میں بے شمار کیس حل کیے ہیں، مگر یہ کیس عام نہیں۔ تحقیقات کا پہلا رخ پریا کے شوہر روی کی طرف مڑتا ہے۔ ان دونوں کے تعلقات میں تلخیاں تھیں، جھگڑے تھے، لیکن روی کہتا ہے میں اسے بے پناہ چاہتا تھا، مگر پچھلے دنوں وہ بہت بدل گئی تھی، کسی سے چھپ کر باتیں کرتی تھی۔ یہ بات سنتے ہی ستیا کے ذہن میں شک کی ایک نئی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ستیا جب پریا کے موبائل ریکارڈ چیک کرتا ہے تو ایک نیا نام سامنے آتا ہے، کیرن۔ کیرن پریا کا پرانا کالج دوست پچھلے کچھ دنوں سے اس سے رابطے میں تھا۔ جب ستیا اس سے پوچھ گچھ کرتا ہے تو وہ اطمینان سے کہتا ہے ہم صرف دوست ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مگر موبائل لوکیشن بتاتی ہے کہ قتل کی رات کیرن پریا کے گھر کے آس پاس تھا۔ یہ بات ستیا کے شک کو مزید گہرا کر دیتی ہے۔ اسی دوران فارینزک رپورٹ آتی ہے۔ نتیجہ چونکانے والا ہوتا ہے، پریا کو زہر دیا گیا تھا، ایسا زہر جو آہستہ آہستہ جسم کو مفلوج کرتا ہے۔ یعنی قاتل نے اسے ایک ہی لمحے میں نہیں مارا، بلکہ ایک ذہنی کھیل کھیلا، ایک نفسیاتی اذیت دی۔ تفتیش آگے بڑھتی ہے تو ایک اور راز کھلتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ پریا ایک بڑی کمپنی کے خلاف ایک کاروباری اسکینڈل کی گواہ تھی۔ اس کے پاس ایسے ثبوت تھے جو کئی بااثر لوگوں کو بے نقاب کر سکتے تھے۔ قتل سے کچھ دن پہلے اس نے کسی کو ای میل کی تھی، میں سچ کو دنیا کے سامنے لانے والی ہوں۔ یہ ای میل آخری تھی، اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی گئی۔ اب ستیا پر دباؤ بڑھنے لگتا ہے۔ افسران اسے کہتے ہیں کہ کیس بند کر دو، مگر ستیا ضدی آدمی ہے۔ وہ کہتا ہے جب تک قاتل نہیں پکڑا جاتا یہ فائل بند نہیں ہوگی۔ اسی رات ایک گمنام کال آتی ہے، انسپکٹر ستیا، تم سمجھتے ہو کہ سب جانتے ہو، اصل کھیل تو اب شروع ہوا ہے۔ فون کٹ جاتا ہے اور ستیا کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ہر لمحہ، ہر قدم کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ ستیا اب اپنے ارد گرد کے سب لوگوں پر شک کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اپنے دفتر کے ساتھیوں پر بھی۔ ایک دن اسے پتا چلتا ہے کہ فارینزک رپورٹ میں جھوٹے ثبوت شامل کیے گئے ہیں۔ جب وہ رپورٹ تیار کرنے والی خاتون سے پوچھتا ہے، وہ خوفزدہ لہجے میں کہتی ہے مجھے حکم ملا تھا اوپر سے۔ یہ سن کر ستیا کا شک یقین میں بدل جاتا ہے۔ یہ سازش صرف باہر سے نہیں بلکہ پولیس کے اندر سے چل رہی ہے۔ وہ پرانے کیس کھول کر دیکھتا ہے تو ایک حیران کن انکشاف ہوتا ہے۔ 5 سال پہلے ایک کیس میں ایک معصوم لڑکی غلط الزام میں گرفتار ہوئی تھی، اور وہ لڑکی حراست میں مار دی گئی تھی۔ یہ وہی کیس تھا جسے ستیا نے خود انویسٹیگیٹ کیا تھا۔ اب تصویر صاف ہو جاتی ہے۔ یہ قتل صرف ایک جرم نہیں بلکہ بدلے کی کہانی ہے۔ کسی نے سالوں پہلے کے درد کو اس طرح پلان کیا کہ ستیا خود جال میں پھنس جائے۔ آخری منظر میں ستیا اسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا ہے، آنکھیں کھلی ہیں، چہرے پر سکون ہے، مگر ذہن میں ایک سوال گونج رہا ہے، کیا وہ واقعی اس جال سے نکل پایا؟ ابھی بھی چکر اویم جاری ہے۔ غام فلم۔ یہ فلم ایک زبردست سبق دیتی ہے کہ سب سے خطرناک جال وہ ہوتا ہے جو انسان کے اپنے ضمیر نے بانا ہو۔ کبھی کبھی دشمن ہمارے سامنے نہیں، ہماری اپنی سوچوں کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ آخرکار سچ سامنے آ جاتا ہے۔ قاتل کوئی غیر نہیں بلکہ انسپکٹر دیوا ہے، ستیا کا پرانا ساتھی اور دوست۔ دیوا کی بہن وہی لڑکی تھی جو 5 سال پہلے غلطی سے ماری گئی تھی۔ دیوا نے برسوں تک بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا، پریا کو استعمال کیا، اور پھر اسے قتل کر کے ستیا کو مجرم ٹھہرانے کی سازش کی۔ اختتامی منظر میں ستیا اور دیوا کے درمیان بارش میں اندھیرے میں ایک زبردست مقابلہ ہوتا ہے۔
देवा कहता है, देखो सतिया, चक्कर ओवेम से कोई नहीं बच सकता। सतिया जवाब देता है, सच शायद देर से सामने आए, मगर छप नहीं सकता। दोनों के दरमियान फायरिंग होती है। देवा गोली लगने से मर जाता है, जबकि सतिया शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ता है। आखिरी मंजर में सतिया अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ है। आंखें खिली हैं, चेहरे पर सुकून है, मगर जहन में एक सवाल गूंज रहा है, क्या वो वाकई इस जाल से निकल पाया? अभी भी चक्कर ओवेम जारी है। ये फिल्म एक जबरदस्त सबक देती है कि सबसे खतरनाक जाल वो होता है जो इंसान के अपने ज़मीर ने बाना हो। कभी कभी दुश्मन हमारे सामने नहीं, हमारी अपनी सोचों के अंदर छुपा होता है।